کبھی گھمنڈ مت کرنا، کبھی تکبر مت کرنا کہ ہمارے پاس اتنی دولت ہے، لوگوں کو دکھا دکھا کے اس کا غلط فائدہ مت اٹھانا، ورنہ اللہ تعالیٰ جب نوازنے پر آتا ہے تو بہت نوازتا ہے، تو جس طریقے سے بہت نوازتا ہے اسی طریقے سے وہ چھین بھی لیا کرتا ہے۔ تو کسی کو اگر اللہ نواز دے، دولت عطا فرما دے اور وہ اپنی اس دولت سے غلط فائدہ اٹھائے تو اللہ تعالیٰ پھر اسے برباد کر دیتا ہے۔ ایسے ہی ایک انسان کی کہانی ہے کہ ایک انسان تھا، بہت زیادہ غریب تھا، اتنا غریب تھا کہ اپنے بیوی بچوں کو ایک ٹائم بھی کھانا نہیں کھلا سکتا تھا، لیکن اللہ کی جس پر عطائیں ہو جائیں، اللہ جسے چاہتا ہے اسے نواز دیا کرتا ہے۔ اتنا غریب انسان کہ ایک ٹائم کا بھی کھانا اس کو اس کے گھر والوں کو نصیب نہیں ہوتا تھا۔ ایک دن جا رہا تھا مایوسی کی حالت میں، اسے ایک بزرگ ملے، ایک فقیر ملا، ایک درویش ملا، اللہ والا ملا، اس سے ملاقات ہوئی تو اس فقیر نے، اس بزرگ نے کہا، بیٹے کہاں جا رہے ہو؟ کہا بابا بڑا مایوس ہوں، بڑا درد ہے دل میں، غم کا مارا ہوا ہوں، جا رہا ہوں ایسے ہی کام تلاش کرنے کے لیے، لیکن ہمیں کوئی کام دیتا ہی نہیں ہے، ہم سے کوئی کام کرواتا ہی نہیں ہے، میں کہاں جاؤں، کیا کام کروں، یہی سوچ رہا ہوں، غم کا مارا ہوا ہوں، ایسے ہی پیدل چل رہا ہوں، بابا آپ اپنے راستے جائیں، ہم اپنے راستے جا رہے ہیں۔ اس فقیر نے کہا، بزرگ نے کہا کام تلاش کر رہے ہو؟ اس نے کہا ہاں بابا کام تلاش کر رہا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے میں تمہیں کام دیتا ہوں۔ کہا آپ فقیر آدمی ہو، آپ بزرگ آدمی ہو، جاؤ آگے دیکھو یار، آگے بڑھ کے دیکھو، ہمارا راستہ مت روکو، ویسے ہی بڑا مایوس ہوں، بڑا غم میرے سینے میں ہے، بڑا دل کا مارا ہوا ہوں، آپ آگے چلے جاؤ، مجھے یوں ہی پریشان مت کرو۔ اس فقیر نے کہا بیٹے سنو تو، میرے پاس ایک جال ہے، اس جال کو لو اور جال کو لینے کے بعد دریا پر جاؤ اور دریا میں اس جال کو پھینکو، جیسے ہی آپ دریا میں اس جال کو ڈالو گے تو مچھلیاں اتنی آ جائیں گی آپ کے جال میں، اتنی پھنس جائیں گی کہ آپ کے گھر کا خرچ نکل جائے گا۔ اس نے کہا اچھا ایسی بات ہے؟ کہاں بالکل ایسی بات ہے۔ اس نے جال لیا، لینے کے بعد دریا پر گیا، دریا پر جانے کے بعد اس نے جال کو جیسے بزرگ نے بتایا تھا، اس نے جال کو دریا میں ڈالا۔ اب راستے تو بن جاتے ہیں، کوئی بھی انسان ہو ایسا ہو، دل کا مارا ہو، غم اس کے سینے میں پل رہا ہو تو کوئی نہ کوئی طریقہ یا کوئی نہ کوئی اسے اپائے مل ہی جاتا ہے کہ جس کے ذریعے سے اس کا کچھ نہ کچھ کام ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ذریعے بنا دیتا ہے، انسان کے لیے ذریعے بن جاتے ہیں اور پھر انسان اسی میں وہ کرتا جاتا ہے اور کامیابی اسے ملتی جاتی ہے۔ اب انسان کوئی غم کا مارا ہو، دل کا بہت چوٹ کھایا ہوا ہو اور کچھ بھی نہ کرتا ہو تو وہ چاہے کہ میں آرام سے سوؤں، اپنی زندگی ایسے ہی گزاروں، کچھ نہ کروں، تو وہ کبھی مالدار نہیں ہو سکتا، کبھی اس کے پاس پیسے نہیں آ سکتے۔ جو اگر یہ سوچتا ہے کہ میں بیٹھے بیٹھے مالدار ہو جاؤں گا تو کبھی نہیں ہو سکتا۔ ہاتھ پیر چلانا پڑتے ہیں، دماغ کا یوز کرنا پڑتا ہے۔ کوئی بھی انسان ہے خالی ہے، کام دھندہ نہیں ہے، وہ تلاش کرتا رہے تو ایک دن ایسا آتا ہے اسے کام دھندہ بھی مل جاتا ہے اور وہ مالدار بھی بن جاتا ہے، اس کے پاس پیسے بھی آنے لگتے ہیں۔ ذہن کا کھیل ہوتا ہے، ذہن استعمال آدمی کرتا رہے اور ہاتھ پیر اپنے چلاتا رہے، کام ڈھونڈتا رہے، انشاءاللہ اس کو کام مل ہی جاتا ہے۔ تو یہ انسان ایسا ہی تو تھا کہ گھر والے بھی بھوکے ہیں، خود بھی بھوکا ہے، جا رہا ہے، بزرگ ملے، جال دے دیا، ایک ذریعہ اس کے پاس آ گیا، جیسے ہی دریا میں اس نے جال پھینکا بہت سی مچھلیاں پھنس گئیں، اور جب بہت سی مچھلیاں پھنس گئیں اس نے ساری مچھلیوں کو نکالا اور بازار چلا گیا۔ جب بازار پہنچنے کے بعد وہاں پر اپنی دکان لگا دی، مچھلیاں بیچنے لگا، بیچتا رہا یہاں تک کہ شام ہوئی، ساری مچھلیاں بک گئیں۔ جب ساری مچھلیاں بک گئیں، جب انسان کے پاس کچھ نہیں ہوتا ہے نا تو اس کو بہت کچھ یاد آتا ہے کہ اگر میرے پاس پیسہ ہو جائے تو میں یہ کروں گا، وہ کروں گا، میرے پاس اگر پیسہ آ جائے غریبوں میں بڑا تقسیم کروں گا۔ لیکن جب پیسہ آ جاتا ہے تو کچھ انسان ایسے ہوتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ساری باتیں بھول جاتے ہیں۔
اب وہ ساری پیسے آتے ہی نا ساری باتیں بھول جایا کرتے ہیں کہ یہ جو پیسہ میرے پاس آیا ہے لاؤ تھوڑا سا صدقہ بھی کر دیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے پاس پیسے آتے ہیں تو وہ اللہ کی راہ میں صدقہ بھی کر دیا کرتے ہیں. تو جیسے ہی اس نے مچھلیاں بیچیں، پیسے ملے تو اس نے کھانا وانا خریدا. خریدنے کے بعد اپنے گھر کی طرف نکل دیا، اپنے گھر کی طرف چل دیا. چلتا رہا. گھر کے تھوڑی دور پہلے اسے دو شخص دکھائی دیے. ایک عورت تھی اور اس کے ساتھ اس کا ایک بچہ تھا، اور وہ کافی بھوکے تھے. انہوں نے بھی کئی دنوں سے کھانا نہیں کھایا تھا پیٹ بھر کے، اور ایسے بھوکے تھے. جیسے ہی اس کے پاس کھانا دیکھا تو فریاد کر دی. انہوں نے کہا بھائی یہ کھانا مجھے کھلا دو گے نا، اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دیں گے، اللہ تمہیں اس کھانے کے صدقے سے اللہ مال عطا فرما دے گا، تمہیں اور زیادہ عطا فرما دے گا. اس کے دل میں پتہ نہیں کیا آیا. اس نے سوچا چلو میرے بیوی بچے بھوکے ہیں، ایک دن اور صحیح، میں کل اور کما لوں گا. ابھی یہ جو میرے سامنے ہیں یہ زیادہ بھوکے لگ رہے ہیں، چلو ان کو کھلا دیتے ہیں. اس نے جتنا سامان لیا تھا کھانے کا وہ سب سامان اس عورت کو، اس بچے کو دے دیا. اس عورت نے، اس بچے نے وہاں پر پیٹ بھر کے کھانا کھایا، اللہ کا شکر ادا کیا اور اسے دعا دے دی. اب وہاں سے پھر یہ خالی ہاتھ چلا. خالی ہاتھ گیا تھا، خالی ہاتھ چلا. گھر والے انتظار دیکھ رہے تھے کہ ہو سکتا ہے کچھ کما کے لائیں گے، کھانا لائیں گے تو کھائیں گے. ادھر اس کے گھر والے بھی بڑا بھوکے تھے کیونکہ یہ تو کام دھندا اس کو مل ہی نہیں رہا تھا اور بڑا مجبور انسان تھا. تو گھر والے آس لگائے بیٹھے ہوئے تھے کہ یہ آتا ہوگا، کھانا لاتا ہوگا. لیکن انہیں کیا معلوم کہ راستے میں کوئی اور زیادہ بھوکا تھا، اس کو اس نے کھانا کھلا دیا. لیکن وہی بات ہے نا، اللہ جسے چاہتا ہے اسے نواز دیا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے اسے دے دیا کرتا ہے. جیسے ہی گھر کے اندر یہ داخل ہونے لگا تو دروازے کے اندر ہی قدم اس نے رکھا تھا کہ پیچھے سے ایک آواز آئی، او بھائی رکو 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 رکو. جیسے ہی اس نے آواز سنی پیچھے مڑ کے دیکھا ایک انسان آ رہا ہے، اس کے ہاتھ میں کچھ ہے. آیا قریب آیا، کہا فلاں آپ ہی ہیں؟ اس نے نام بتایا، کہا یہ نام آپ کا ہی ہے؟ کہاں یہ نام میرا ہے. بولے آپ کون؟ کہا میں آپ کا قرض دار ہوں، میں نے آپ کے والد سے اتنے روپے ادھار لیے تھے. اب آپ کے والد فوت ہو گئے، اب یہ ادھار تو میرے اوپر باقی ہے، تو وہ ادھار آپ کا ہوا، یعنی آپ کو ہم دینے کے لیے آئے ہیں. یہ پیسے آپ رکھ لو اور بس میں پھر بری الذمہ ہو جاؤں گا. آپ کے والد صاحب سے جو میں نے قرض لیا تھا پھر اس سے میں بری ہو جاؤں گا. اس نے اپنے پیسوں کی موٹلی، اور کافی پیسے تھے، اتنے پیسے تھے کہ پوری زندگی وہ اگر بیٹھ کے کھاتا تو وہ پیسے تب بھی ختم نہیں ہوتے. وہ پیسے لایا، اس نے دے دیا اس انسان کو. اس نے ہاتھ میں لیے اور گھر کے اندر گیا. گھر والوں نے پیسے دیکھے، خوشی خوشی جھوم اٹھے کہ اب تو کسی چیز کی ٹینشن نہیں رہے گی، اب تو ہمارا پیٹ بھرے گا، اب تو ہم بھوکے بھی نہیں رہیں گے.